الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحنين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آج شروع ہو گیا۔ بہت تیزی کے ساتھ رمضان جدا ہونے کو ہے۔ رحمتوں والا عشرہ بھی ختم ہوا، مغفرتوں والا عشرہ بھی ختم ہوا، اور آج سے دوزخ سے آزادی والا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ رب العالمین ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کی خاص عنایتوں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، اللہ کے خوف کے لیے اور اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ یعنی اللہ بندوں کو جگانے کے لیے، ان کی غفلت والی سوئی ہوئی نیند سے اٹھانے کے لیے دنیا میں لگ کر پروردگار عالم کو بھول جانے سے جو کیفیت طاری ہو گئی ہے، اس کیفیت سے باہر لانے کے لیے، غرض یہ کہ آپ اس کو مختلف انداز میں، مختلف کیفیت میں یہ بات کہہ سکتے کہ بس اللہ بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ حالات مختلف انداز میں آ رہے ہیں، دنیا کے کئی حصوں میں ایمان والے مصیبتوں میں ہیں، اور ہم بھی خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کا مسلمان کو خاصا محفوظ یا مطمئن نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب مختلف انداز میں ایمان والے مارے جا رہے ہیں یا ان کو ختم کرنے کا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو مکمل انداز میں تباہ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، اور آج بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔
قرآن مجید دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خیال خود اپنے بدلنے کا۔ ہماری اپنی فکریں، اپنی سوچ، اپنی آپ کو بدلنے اور اپنی نسلوں کو بدلنے کی جب تک ہم اپنے پیر پہ تیار نہیں ٹھہریں گے، تیار نہیں ہوں گے، رب العالمین آپ کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ پہلا قدم ہمیشہ سے انسان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ کئی احادیث میں ملتا ہے، فرمایا کہ تم ایک قدم رکھو، ہم 10 قدم رکھتے ہیں، تم چل کر آؤ، ہم دوڑ کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تم چاہو، نہ چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ اللہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ ہم اللہ کو ہمارے سجدوں کی، عبادتوں کی، اللہ کی پکار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو بے شمار بندے ہیں، جب چاہے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین پہ مسلمان رہتے ہوئے عمل نہ کرو گے، ایمان والے ہوتے ہوئے ہماری فرمانبرداری نہ کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، ہم دوسری قوم کو ہدایت دیں گے، وہ مسلمان ہو جائے گی، پھر وہ تمہاری طرح نہیں رہے گی کہ مسلمان ہوتے ہوئے نماز چھوڑ رہی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ بول رہی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے پتہ چلا کہ خاندان میں کوئی بچے یتیم ہو گئے، والد کا انتقال ہو گیا، بڑی بڑی پراپرٹی ہے تو جا کے ان سے قبضہ کر لیا، مسلمان ہوتے محلے میں کوئی خاتون ہے جس کی بڑی پراپرٹی ہے، کیسا تھوڑا بہت مال دیا، زمین ہڑپ کر لی، کسی غریب کی مال کو لے لیا، لٹیکیشن ڈال کے اس کو ہڑپ کر لیا، مسلمان ہوتے ہوئے پھر وہ قوم کیا ہے، یہ کام نہیں کرے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں رہے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کانپنے لگے، رونے لگے، کیا مطلب تم اگر دین پہ نہ رہو تو ہم دوسری قوم کو ہدایت دیں گے، مطلب تم کو بازو کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، تم سے جو کنیکشن ہے، کب سے کنیکشن ہے، عالم ارواح سے ہے، پھر دنیا میں آتے ہی کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جو عالم ارواح کا کنیکشن تھا اس کی تجدید کی گئی دنیا میں آتے ہی۔ ارے اللہ بڑا ہے، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو کنیکشن تمہارا تھا، اب وہ کنیکشن کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ اگر باپ اپنی پراپرٹی وراثت بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے نہیں دے کے کسی اور کو بلا کے دے رہا ہے تو بیٹے کا کیا حال ہوتا؟ بیٹا تلملا جائے گا، پکارے گا باپ ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، تمہارا خون ہوں، تمہارا وارث ہوں، سب کچھ ہوں، تم مجھے دینا چھوڑ کے کسی اور کو پراپرٹی دے رہے ہو۔ تو یہاں پر دین کی جو ورثہ ہے، دین کی جو وراثت ہے، رب العالمین کی محبت کا جو وراثت ہے، ایمان کی جو وراثت ہے، یہاں نہ پراپرٹی ہے، نہ بلڈنگیں ہیں، یہاں پر اطاعت ہے، فرما برداری ہے، غلامی ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے، رب کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اظہار ہے۔ یہ کیفیت جب تک برقرار ہے کنیکشن ہے، جب یہ کیفیت ختم ہو گئی پروردگار فرما دی کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور کو لائیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں جہاں ہم اکثر و بیشتر ویسٹرن کنٹریز کو، مغربی جو ہے ممالک کو، ویسٹرن کلچر کو، وہاں کی تہذیب کو گالیاں دیتے ہیں اور وہاں کا کلچر اسلام کا مغایر ہے، وہاں پر جانے کو غلط سمجھتے ہیں، بچے وہاں جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے یہ سوچتے ہیں، یقیناً وہاں کا کلچر صحیح نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھیے اسلام تیزی سے اگر پھیل رہا ہے تو انہی ممالک میں پھیل رہا ہے۔ اسلام تیزی کے ساتھ اگر بڑھ رہا ہے تو وہی ممالک میں بڑھ رہا ہے، اور جب بڑھ رہا ہے تو وہاں کے اسلام میں ہمارے اسلام میں کیا فرق ہے؟
وہاں کے کیفیت میں ہماری کیفیت میں کیا فرق ہے؟ ہم کو ورثے میں ایمان ملا تو قدر نہیں ہے، باپ دادا سے ایمان والے ہیں۔ وہاں جب ایمان آیا تو وہ آدمی جب ایمان آیا تو اپنے موبائل میں پہلے دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے تو کیسا رکھتے تھے، آقا بیٹھتے تھے تو کیسا بیٹھتے تھے، لباس زیبتن فرماتے ہیں تو کیسا پہنتے ہیں، اپنے گھر والی سے بات کرتے ہیں تو کیسا بات کرتے ہیں، پڑوس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ قدم رکھنے سے پہلے وہ ٹائپ کر رہا ہے کہ جس سے میرا رشتہ جڑا ہے، کل تک تو میں میرے آقا کو جانتا نہیں تھا، آج آقا سے جڑا ہوں تو آقا کی ایک ایک ادا کو اپنی ادا بناؤں گا، کیونکہ آقا کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں آیا ہے۔ ہم پیدائشی غلام ہے تو ہمارے پاس نہ وہ فکر ہے، نہ وہ کیفیت ہے، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں تو فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ بڑے ڈرنے والی بات ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے، اچھی بات ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ آغوش اسلام میں داخل ہو گئے، وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، اور ہمارے لیے ڈرنے والی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے پیدائشی مسلمان بنانے کے باوجود ہم نے اللہ کے قرب کے وہ منازل کو طے نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، آج بہت اہم ترین دن ہے، جمعہ کا دن، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کی شب تاخرات کی ہے، 21ویں شب، اور اعتکاف بیٹھنے کی نیت کرنے والے اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں، کوئی کر رہا ہے، کرنے یا نہ کرے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس طرح آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، کنیکشنوں کو جوڑنا چاہتا ہے، جو ہے پرانے کنیکشنز ہے، کبھی کبھی کہیں کاربن آ جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا وائر کٹا کٹا رہتا ہے، آواز آتے آتے ہی کھرکھرا رہی ہے، وہ کنیکشن کو تھوڑا سا بلیڈ سے کاربن کو گھس دیجئے، تھوڑے سے پانی سے دھو کے وائر لپٹ کے ٹیپ لگا دے، آپ کی آواز جڑ جائے گی، کنیکشن جڑ جائے گا۔ ہمارے کنیکشن ہے، ہمارے تعلقات ہے، ہمارے کیفیات ہے، لیکن کہیں کہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ کنیکشن جوڑنے کے لیے، وہ جو ہے کٹے ہوئے کنیکشنز کو دوبارہ لگانے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے یہ دن، یہ راتیں جو تیزی کے ساتھ 20 گزر گئے، تیزی کے ساتھ آگے نکل گئے، اور اب جو بچے کچھ ایام ہے، کچھ دن بچے ہیں، یہ بڑی اہم ترین ہے۔ اس کے اندر اگر ہم جڑ جائے، عزیزان گرامی، ہم دنیا میں ہیں، ہم دنیا میں ایسے بس گئے کہ خدا کو بھول گئے۔ رہنا کیسے چاہیے تھا؟ تو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دیکھو بابا، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے۔ ہم یہاں سے، ہمارے پاس ایک مثال عام طور سے ہمارے خاندانوں میں کئی لوگ رشتہ دار، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی جو ہے جدہ میں ہے، کوئی ریاض میں، کہیں کہیں مختلف مقامات پر ہے، کمانے کے لیے گیا ہوا۔ اب وہاں جو گیا ہوا ہے تو ذاتی مکان نہیں خریدتا، اس کو پتا ہے کہ یہاں جو آیا ہوا ہوں، کما کے مجھے بھیجانا ہے اپنے ملک میں، وہاں کمائے گا، زمین انڈیا میں خریدے گا، وہاں کمائے گا، فارم ہاؤس یہاں خریدے گا، وہاں کمائے گا، فلیٹ یہاں خریدے گا، وہاں کمائے گا، اپارٹمنٹ یہاں خریدے گا، وہاں کمائے گا، اپنی پراپرٹیز ہو گئی تو پراپرٹی پہ پراپرٹی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ 25 سال سعودی عرب میں رہا تب بھی پلٹ کے مجھے ہندوستان جانا ہے، 50 سال بھی رہا تو مجھے وہیں جانا ہے، نیشنلٹی انڈیا کی ہے، وہاں پر میرا ملک ہے، پیدا وہیں پر ہوا ہوں، وہاں پر مجھے پراپرٹی خریدنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ایمان والے تو دنیا میں یہ مت سمجھ تو ہمیشہ کے لیے گیا ہے، اسی لیے تجھے بھیجایا گیا ہے کہ وہاں پر عبادت کر کے جنت میں اپنا محل بنا، وہاں پر پیسے کماتے جا، یہاں بھیجاتے جا۔ عزیزان گرامی، جنت، ایک بات اور آپ کو عرض کرتے چلو، ہمارے ذہن و فکر و خیال میں جنت کیا ہے؟ جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ جنت ایسی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہاں ایسے باغات ہوں گے، وہاں ایسی نہریں ہوں گی، وہاں ایسے درخت ہوں گے، وہاں یہ ہوگا، وہاں یقیناً جنت کا معنی یہی ہے۔ لیکن آپ کی جنت کیسی ہے، میری جنت کیسی ہے؟ آپ کی جنت کا کیا حال ہے، میری جنت کا کیا حال ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں کے گھروں کو دیکھ لیجئے یا فارم ہاؤسز کو دیکھ لیجئے، آپ کسی کے گھر کو جائیے، اس کے پاس کچھ الگ کلر کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں،
کسی کے پاس زمین میں ماربل ہے تو کسی کے دیواروں پہ بھی ماربل ہے، کسی کے پاس زمین پہ ماربل ہے، دیواروں پہ گرینائٹ لگا ہوا ہے، کوئی بڑے بڑے جھومر لٹکا کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ پہلے ایک پلاٹ لیا پھر باؤنڈری لگایا. عزیزان گرامی فرمایا جب ایمان والا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اپنے مال اور جان کے بدلے میں اللہ نے جنت کو بیچ دیا ہے. وہ جنت جو ملی ہے وہ ایک آپ کا خالی پلاٹ ہے، وہ خالی پلاٹ ہے، وہاں درخت نہیں ہے، وہاں پر کوئی آپ کے لیے آرائشیں نہیں ہے. اب سجدہ کرے گا تو وہاں درخت لگے گا، روزہ رکھے گا تو وہاں آپ کے لیے دیواریں بنیں گی، ذکر کرے گا تو وہ ذکر وہاں پر، اب آپ اس کے اندر بہترین ٹائلز لگائیے، بہترین باغات لگائیے، وہ آپ کی عبادتوں پہ منحصر ہے، وہ آپ کے سجدوں پہ منحصر ہے، وہ آپ کے رب کی بارگاہ میں رونے پہ منحصر ہے. آپ جتنا روتے جائیں گے، کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اپنی آخرت میں جنت میں کھیتی کرتا ہے، اس کو کھیتی لگتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب بندہ یہ کہتے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی جنت کو آپ کو مزین کرنا ہے، آپ کی جنت کو آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، آپ کی جنت کو آپ کو بنانا ہے. جنت آپ کی مرضی کے مطابق بنے گی. اور کیسے بنے گی؟ ہمارے سجدوں سے بنے گی، ہماری عبادتوں سے بنے گی، ہمارے کیفیات سے بنے گی. تو ہم جیسے جیسے اپنی مرضی سے، اب خالی ہے تو وہاں جائیں گے تو کہیں ایک بڑی باؤنڈری، کونے کا ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا، اور کہیں بورویل بھی رہی تو رہے گی، نہیں تو نہیں رہے گی. پانی ہونا ہے تو بازو والے پہ در کھٹکا مار کے تھوڑا پانی دے دو، کیونکہ پلاٹ خرید کے رکھے تھے کرسے میں. پرسوں میں ایک بار گیا تو ایک واچ مین کا روم بنا دیا. بورویل ڈالیں گے سوچ رہے تھے، ہوا نہیں. تو جب کبھی جا رہے ہیں تو پانی کسی سے منگ رہے ہیں، بچھانے کے لیے کچھ کسی سے منگ رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد یہی حال ہوگا، کچھ بنا ہوا نہیں رہے گا. وہ ہے کب ہے؟ عبادتوں کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے کردار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب آپ کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ وہاں نوکر چاہیے، اس کے لیے عمل چاہیے. اللہ نے قرآن میں وہ بھی فرما دیا کہ غلمان کأنہم لؤلؤ مکنون، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمہارے لیے غلام بنا دیا جائے گا. کون ہوں گے وہ؟ کفار کے وہ بچے جو بچپن میں مر جائیں گے، ابھی ان کے اوپر شعور نہیں آیا تھا. نابالغ حالات میں جو بچے کافروں کے مر جائیں گے، ان کو ہماری خدمت میں جنت میں لگا دیا جائے گا. وہاں پر وہ لوگ خدمت کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس شربت لے آئیں گے، وہاں کی شرابن طہورا لائیں گے. وہاں پر آپ کے پاس جو آپ چاہیں گے، جو ہم چاہیں گے، اللہ وہاں عطا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ایسی چیزیں اللہ وہاں عطا کرے گا جو ہم چاہیں گے مل جائے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی لذت عطا کرے گا، آنکھوں کی سکون عطا کرے گا. تو کس کے لیے عطا کرے گا؟ جو یہاں کی رات کی سکون کی نیند چھوڑ کے سجدے میں ٹھہر گیا تو وہاں سکون ملے گا. دن میں مزہ چھوڑ کے روزہ رہا تو وہاں مل گیا. یہاں دوستوں میں بیٹھ کے غبازی کرنے کا جو مزہ مل رہا ہے، اللہ فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہم فلاں وقت وہاں ملے تھے، فلاں وقت وہاں ملیں گے. کب ہوگا؟ جب یہاں کی دوستی دشمنی میں وہاں نہ بدل جائے. یہاں کی دوستی وہاں بھی دوستی رہے. کون سی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. تمہارے یہاں کے دوستیاں وہاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے تقوی والوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے. دوستیوں میں نماز کو بلانے والے دوستیاں، دوستیوں میں قرآن پڑھانے والی دوستیاں، دوستیوں میں مسجدوں میں بٹھانے والی دوستیاں، دوستیوں میں اعتکاف میں لانے والی دوستیاں، دوستیوں میں تراویح پڑھانے والی دوستیاں، دوستیوں میں ذکر کرنے والی دوستیاں، وہ جب ہوں گی تو عزیزان گرامی ہم کو وہاں پر کام آنے والی ہے. بہرحال عزیزان گرامی ہم کو اپنی جنت بنانا ہے، ہم کو اپنی جنت کو آراستہ کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین سیزن سیل لگا ہوا ہے. کروڑوں کی چیز ایک جو ہے ہماری کیپیسٹی کے اندر ہم کو ملنے والے دن کروڑوں کی چیز ہے. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیے، لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. شب قدر آج بھی ہو سکتی، 23ویں شب بھی ہو سکتی، 25ویں شب بھی ہو سکتی، 27ویں شب بھی ہو سکتی، 29ویں بھی ہو سکتی. ہم کو پتہ نہیں.
ہم عام طور سے 27ویں شب کو 26 تاریخ کو عام طور سے شب قدر مناتے ہیں، لیکن وہ کوئی حقیقت یا کوئی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے 5 راتوں میں اس کو چھپا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، مسلمان آپس میں کسی معاملے میں لڑ رہے تھے، اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا۔ تو لڑائی اللہ کو اتنی ناپسند ہے، مسلمانوں میں آپسی اختلاف اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ شب قدر جیسی چیز کو اللہ نے چھپا دیا، قیامت تک چھپا دیا۔ پھر بھی فرمایا ان 5 راتوں میں تم تلاش کرو۔ تو آج کی شب ہو سکتی، تو وہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر۔ عزیزان گرامی، سیزن ہے لاکھوں کی چیز جو سابقہ امتوں میں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح کی امت کی عمر دیکھ کر 950 سال ان کو عمر عطا کی گئی، 950 سال۔ جب وہ عمر عطا کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچے، آپ کے دل میں غم ہوا کہ مالک 950 سال کے اندر وہ امت عبادت کرے گی اور میرا امتی 90 سال عبادت کرے گا، 60 سال عبادت کرے گا، تو ان کا مقابلہ کیسا کر سکے گا؟ عبادتوں میں میرا امتی ان کے قریب کیسے جائے گا؟ تو اللہ نے شب قدر عطا فرما دی، فرمایا کہ بندے تو ایک رات جاگ لے، ایمانا و احتسابا، من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر غفر له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ، احتساب کا معنی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے تصور کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، دل کے استحضار کے ساتھ رات جاگ لیتا ہے تو 1000 مہینے جاگنے کا ثواب، اور 1000 مہینے 84 سال 6 مہینے کی جو ہے مدت ہوتی ہے۔ اگر 10 شب قدر کسی کو مل جائے تو 840 سال وہ جاگنے کی عبادت اللہ اس وقت فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال شب قدر ہم کو ملنے والی ہے عزیزان گرامی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا دنیا میں تم دل نہ لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ، کن فی دنیا کا انک غریب۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ یہ بازار ہے، گزر رہا ہوں، اللہ نے گزرگاہ بنایا، اب اس کا خریدار نہیں ہوں۔ خریدار تو ہم جنت کے ہیں، خریدار تو ہم آخرت کے ہیں، خریدار تو ہم کیسے؟ عزیزان گرامی، کیا کیفیت تھی صحابہ کا معاملہ! عزیزان گرامی، بڑے بڑے اولیاء کی کیفیت آتی تھی، رات ہو جاتی، بستر لگ جاتا، بستر کے پاس جاتے، اپنے بستر پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اے بستر تو بڑا نرم ہے، تجھ پہ سونے سے کتنی اچھی نیند آتی ہے، بڑی قسمت والا ہے جو تجھ پہ سو رہا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ نرم بستر اللہ نے میرے لیے جنت میں رکھا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لیتے تو فجر ہو جاتی۔ ان کو سکون بستر پہ نہیں مصلے پہ ملتا تھا، ان کو آرام تکیے پہ نہیں سجدے میں ملتا تھا، ان کے دل کو راحت بلینکٹ اوڑھ کے لوٹنے میں نہیں مصلے پہ ٹھہرنے پہ ملتا تھا۔ اور آج ہمارے معاملے یہ ہو گئے کہ ہم کو مسجد میں کچھ دیر رہنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیے تیزی سے معاملہ یہ ہو گیا، پہلے نماز کے بعد بیٹھتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے تھے، آج آپ سلام امام صاحب پھیر کے دوسرا سلام پھیرے تک آپ دیکھیے تقریباً آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ایسے نکلتے ہیں جیسے مسجد میں کوئی چیز جلا رہی ہے یا چرکا لگ رہا ہے۔ یہ بڑی ہمارے لیے بہت جو ہے خراب بات ہے، اللہ کے گھر میں سے بے چین ہو کے نکل جانا، جبکہ مسجد میں رہنے والے کا مقام کیا ہے، مسجد میں رکنے والے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ درخت ہوگا نہ بلڈنگ، آج دھوپ تیز ہوئی تو کوئی بلڈنگ کے سائے میں ہم ٹھہر جاتے ہیں، اس وقت تو سب ختم ہو جائے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے، سوائے عرش کے سائے۔ اور وہ عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو مقام دے گا۔ وہ 7 کون ہیں میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ آج اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، جس کا دل مسجد میں نمازوں میں رہتا ہوگا، مسجد سے نکلنے کو جی نہ چاہتا ہوگا، اس کو عرش کے سائے میں اللہ سایہ عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، اور ہم کو ضرورت اسی چیز کی ہے، اور یہ مہینہ وہی کہہ رہا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ اس رات اللہ جہاں ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اسی طرح شب برات بھی میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ ہم
آج کی شب مانگیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن ہمارا شمار ان لوگوں میں اگر ہوگا تو مغفرت نہیں ہوگی. ہمارا دل صاف ہونا ہوگا. کسی بھی ایمان والے سے، کسی بھی رشتہ دار سے، کسی سے بھی دل میں اگر میل ہے تو آج کی شب مغفرت نہیں ہوگی. قطع تعلق کر لینے والے سے، ہمارے پاس آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم تعلقات توڑے ہوئے ہیں، تعلقات ختم کرے ہوئے ہیں. رشتہ داروں کو کسی سے لڑ لیا پراپرٹی کی بنیاد پر، یا کبھی کسی وجہ سے کوئی غصے میں کچھ کہہ دیا تھا، اس بنیاد پر رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، برسوں سے نہیں مل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو آپس میں بات سے رکنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں جو 3 دن سے زیادہ بات آپس میں بند کر دیتے ہیں. اگر کسی سے بات بند ہے، برسوں ہو گئی ہے، تو اللہ کے لیے ملاقات کر لے، جا کے مل لے، معافی چاہ لے. کم از کم وقت نہیں ہے تو میسیج کر دے، موبائل سے کال کر لے، پتہ اٹھائے چلے جائے، کیونکہ شب بڑی اہم ہے. اتنی جہاں مغفرت ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، اصل بات یہ ہے کہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تضرعوا وابكوا فإن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم يبكون من خشية اللہ. لوگوں، اللہ کے لیے تضرع اختیار کرو، دلوں میں رو اللہ سے. وابکو، اور رو. تضرع معنی گڑ گڑاؤ، گڑ گڑا کے رو، اور رو، گڑ گڑاؤ اور رو. گڑ گڑا ایک ہے رونا، آنسو بہ رہے، ایک گڑ گڑا رہے لجاجت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، بے انتہا کیفیت کے ساتھ تڑپ کے رو رہے. تو اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے رونے کا حکم ہے. تڑپ کے رو. تو تڑپ کے رونے کی بات آئی تو آگے پھر کیا فرمایا؟ فإن السماوات، دیکھو آسمان اللہ کے خوف سے روتا ہے، زمین اللہ کے خوف سے روتا ہے، سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے، چاند اللہ کے خوف سے روتا ہے. اور پھر ہم کو جب چاند رو رہا ہے اس کو کیا ہے؟ آسمانوں کو کیا ہے؟ لیکن خوف خدا سے رو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں. اللہ نے کلیم اللہ بنایا، ڈائریکٹ بات کرنے والے تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام. راستے سے گزر رہے ہیں، ایک پتھر رو رہا ہے، پتھر ہے رو رہا ہے. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، وہاں ٹھہر گئے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا، پروردگار مجھے اجازت دیجئے اس پتھر سے بات کرو، پتھر سے بات کرنے کی طاقت دیجئے، اس کی جو ہے زبان، اس کی بولی مجھے عطا کریے. اللہ نے بولی عطا کر دیا. آپ پتھر کے پاس ٹھہر گئے، پوچھنے لگے پتھر تو پتھر ہے، نہ تجھے سوال ہے نہ جواب ہے، نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، نہ عبادت ہے نہ حلال ہے نہ حرام ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ پتھر کہتا ہے موسیٰ کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کو سلگانے کے لیے اللہ پاک اس میں پتھر ڈالیں گے. جب سے یہ کلام سنا ہوں، رو رہا ہوں، کہیں وہ پتھر میں نہ بن جاؤں جس سے آگ سلگائی جائے گی. اگر میرا شمار اس میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ صرف پتھر کے لیے نہیں کہا، وقودها الناس والحجارہ، آگ سلگانے کے لیے ہم لکڑی ڈالتے ہیں، اللہ وہ آگ کو سلگانے کے لیے انسانوں کو ڈالیں گے اور پتھروں کو ڈالیں گے. تو ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ مالک کہیں وہ سلگانے میں میرا استعمال ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے ڈالیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ پتھر رو رہا ہے کہ میرا استعمال ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے ٹھہر کر معروضہ رکھا، کہا کہ مولا یہ پتھر تیرے خوف سے رو رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کا استعمال دوزخ کے سلگانے میں نہ ہوگا، وہ آگ میں سلگانے میں نہ ہو جائے. تو پروردگار کو ڈر بڑا پسند ہے، خوف بڑا پسند ہے. بندے جب اس سے ڈرتے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو پروردگار بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اس آنکھ کے خطروں سے دوزخ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. فرمایا موسیٰ اس سے کہہ دو کہ تو پتھر ضرور ہے لیکن ہم تیرا نام ان پتھروں سے نکال دیے جنہیں دوزخ کی آگ کو سلگانے کے لیے ڈالا جائے گا، تیرا شمار اس میں نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ نے اس کو بشارت دے دی.
حضرت موسیٰ اس کو بشارت دے دیے اور کہہ دیا. وہاں سے حضرت موسیٰ اپنے کام سے چلے گئے. کچھ دن کے بعد واپس گزر رہے ہیں, پتھر پھر رو رہا, پتھر پھر رو رہا ہے. حضرت موسیٰ ٹھہر گئے, پوچھا پتھر اب کیا بات ہے, اب کیوں رو رہا ہے؟ تجھے بخشش کی ضمانت مل گئی, تجھے نجات کا پروانہ مل گیا, خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ تیرا استعمال نہیں ہوگا. تو کہنے لگا موسیٰ جب ڈر کے رو رہا تھا اب شکرانے میں رو رہا ہوں کہ مالک تو نے مجھے آزاد کر دیا ہے. اور مومن یہی کیفیت کا نام ہے, ایمان یہی کیفیت کا نام ہے. خوف سے روتے رہو اور کبھی سجدوں کی توفیق نصیب ہو گئی, تلاوت قرآن کی توفیق نصیب ہو گئی, روزوں کی توفیق نصیب ہو گئی, بار بار مسجد کو مولا بلا رہا ہے, تو جہاں نہ بلانے پہ رو رہے تھے اب جب بار بار بلا رہا تھا ہے تو شکرانے پہ روتے رہو. مالک کروڑہا لوگ ہیں جو کبھی بھی مسجد کو نہیں آتے ہیں, کروڑہا ہے صرف جمعہ کو, عیدین کو آتے ہیں, کروڑہا ہے صرف جمعہ کو آتے ہیں. تیرا شکر ہے تو نے 5 وقت تیری بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا کرا. میری حیثیت نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں آ سکوں. منسٹر کے ایک گھر پہ جانے کے لیے کئی دن پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے. یہ تمام منسٹروں کا منسٹر, بادشاہوں کا بادشاہ, احکم الحاکمین ہے جو اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے دربار کھول دیا ہے. بندے تو کیسی بھی حالت میں ہو, کس گنہگار حالت میں کیوں نہ ہو, مسجد کو آ جا, وضو بنا لے, میری بارگاہ میں ٹھہرنے کے قابل تجھے بنا دوں گا. تو دل سے ارادہ کر لے 5 وقتہ تیری کو میں اپنی بارگاہ کی حاضر نصیب کر دوں گا. تو بندہ کہتے ہیں ان دونوں حالتوں کے درمیان والی ذات کا یا تو ہمیشہ خوف میں روتے رہے یا پھر شکرانے میں روتے رہے. پتھر ہو کے رو رہا ہے اور ہم انسان ہو کے بے فکر. اور آگ پتھر کے لیے نہیں سلگائی جا رہی ہے, انسان کے لیے سلگائی جا رہی ہے, انسان کو ڈالنے کے لیے سلگائی جا رہی ہے. عزیزان گرامی, آپ کو حدیث پاک سنا دوں, آپ اندازہ فرمائیے رب العالمین کی محبت جو ہمارے ساتھ ہے. ہم دیکھے نہیں, پڑھے نہیں, سنے نہیں, قرآن نہیں پڑھے, حدیث نہیں پڑھے, رب العالمین ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا, قرآن کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا دیا. عزیزان گرامی, جب بندے گناہ کرتے ہیں نا, نافرمانیاں کرتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ کی زمین پہ رہ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, سجدے چھوڑ رہے ہیں, رمضان کی عبادتیں چھوڑ رہے ہیں, روز رات میں روزانہ 1 مرتبہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھتا ہے, پروردگار یہ بندے میرے نیچے تیرا گناہ کر رہے ہیں, تو اجازت دے میں پھٹ پڑوں ان کے اوپر. زمین معروضہ رکھتی ہے, پروردگار اجازت دے میں پھٹ جاؤں, ان کو شخص کر کے اندر لے لوں. سمندر اجازت مانگتا ہے, پروردگار مجھے اجازت دے میں بہ جاؤں. 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ زمین ہے. کسی ایک ملک میں کبھی طغیانی آ کے سمندر کی ایک لہر باہر آ گئی تو کئی دن تک محلہ وہ شہر سدھر نہیں سکتا, لاشوں کے لاشیں بہ جاتی, گھروں کے سامان چلے جاتے. وہ سمندر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے, مالک یہ بندے نافرمانی کر رہے ہیں, تو اجازت دے دے میں باہر نکل جاؤں. سورج ادھر التجا کر رہا ہے, زمین ادھر التجا کر رہی ہے. پروردگار عالم کا فرمان سنیے, اعلان سنیے, کہتے ہیں کہ سمندر خاموش ہو جا, اے زمین تو بھی خاموش ہو جا. یہ میرے بندے ہیں, اگر تیرے ہوتے تو ایسا ہی کرتا, یہ میرے ہے, میں بھی اجازت نہیں دیتا, وہ سدھر جائیں گے. اتنے گناہوں کے باوجود, کیونکہ سمندر خدا کے غضب کو جانتا ہے, اس کے حکم کو جانتا ہے, زمین و آسمان جانتے ہیں, رو رہے ہیں. ہم ہے کہ غفلت میں پڑے ہیں, اور غفلت کی انتہا یہ ہے کہ رمضان بھی آیا اور گزر رہا ہے, شب قدر آ رہی ہے, جا رہی ہے, کئی رمضان ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں, ہمارا تعلق نہیں جڑ رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ کیفیت, یہ سوچ کہ اللہ کا کرم ہے, آسمان اپنی جگہ ٹھہرا, زمین اپنی جگہ رکی ہوئی. کسی دن زلزلہ آیا تو کیا ہوگا, کسی دن سمندر بہہ جائے تو کیا ہوگا. یہ کس لیے رکا ہوا ہے؟
صرف حکم خداوندی پہ رکا ہوا ہے۔ ہمارے لیے یہ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہے یا اپنی جگہ ٹھہرا، صرف ہوا تیز چل گئی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھے ہوں گے کبھی ہوا آئی تو بڑے بڑے ہورڈنگز اکھڑ گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، بڑے بڑے جھاڑ اکھاڑ دیے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے میں کیا طاقت ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خوف خدا پیدا کر کر خوف جب آئے گا، دیکھیے خوف نکل گئے ہمارے دلوں سے، آخرت کا خوف، خبر کی جواب دہی کا خوف۔ یہ جو آج ہمارے ساتھ جتنے رات تمام آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے والا دوست، فون پہ چیٹ کرنے والا، چیٹنگ کرنے والا دوست، آپ کے لیے آدھی رات کو فون کر کے آپ بلائیے آنے والا دوست، بہت سے بہت اپنے کندھے پہ اٹھائے گا، آپ کے غسل میں 2 لوٹے آپ کے اوپر پانی ڈالے گا۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے، آپ کا جب غسل دیتے رہے گا تو آنکھ کے اندر اگر میل ہے تو نکالنے کے لیے دل اس کا میلا ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا۔ لگڑتے وقت دانت اور منہ میں انگلی جانے کے لیے سب کی انگلی نہیں جاتی جب میت کو غسل دیتے، کچھ ہوتے ہیں جو جن کی جاتی ہیں، سب کی نہیں جاتی۔ دوست ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ایک غسال کو بلا کے ٹھہرا دیتے ہیں، باہر ٹھہرا ہوا ہوتے، لاسٹ میں آ کے لوٹے میں پانی ڈال رہے، ایک منہ میں انگلی ڈال کے بیٹے کا منہ بیٹا باپ نہیں دھلاتا، باپ کا منہ بیٹا نہیں دھلاتا۔ اس کے ساتھ اس کے لیے ہم دنیا آخرت چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت ہوا آپ کو خبر میں اتر کے خبر آپ کو جو ہے خبر میں ڈال کر آپ کو لٹا کے باہر آ جائے گا، لیکن اندر آنے والی چیز اگر ہے تو نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ نماز اس کے سیدھے طرف ٹھہر جاتی ہے، ایک ساتھی، بہترین ساتھی کی شکل میں، اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ٹھہر جاتی ہے، روزہ اس کے سر کے طرف ٹھہر جاتا ہے، باقی تمام اچھے اعمال ایک ساتھی کی شکل بنا کے اس کے پیروں کی طرف ٹھہر جاتے ہیں۔ باپ، بیٹا، رشتہ دار، بیوی، سب اندھیری قبر میں بند کر دیے، اب نکل رہے ہیں۔ پتہ ہے وہ وقت کیا ہوتا؟ اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے وہاں۔ جو ضرورت ہے ان اعمال کی ہے، آخرت کے کنیکشن کی ہے۔ عزیزان گرامی، آخرت سے ہم غفلت میں ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل اللہ کے خوف کے لیے تڑپ اٹھے۔ حالات ہمارے بڑے خراب ہیں، ہمارے کنیکشنز اللہ سے ٹوٹ گئے، اور یہ کنیکشنز جوڑ لیجیے، اور یاد رکھیے جب یہ کنیکشن جڑ جائے گا نا، دنیا میں کسی کی ہم کو ضرورت نہیں، نہ کوئی حکومت کی ہم کو ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ہم کو ضرورت ہے۔ جب تک ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے۔ اب اللہ کے نہیں ہیں تو پھر اللہ کسی کو بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی اللہ پاک جو ہے ہدایت دے گا، دوسروں کو جو ہے لائے گا۔ کیا فرمایا؟ ہم دنیا کے لیے بنے ہیں یہ سمجھ کے دنیا کے ہو گئے۔ کسی شاعر نے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ لوگو، یہ جو سورج کا نکلنا، آنا جانا، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ سمندر ہے، اس کی پیٹھ پر، سینے پہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، سمندر کے سینے پہ جہاز چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے؟ ٹیکنالوجی سے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے جہاز ہے، 1-1 کلومیٹر دور ہے، 10-10 منزلہ بلڈنگ ہے، سمندر پہ جہاں سے جا رہے ہیں وہ ملک کو، سامان اس کے اندر جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ کیسے ٹریول کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی سے کر رہا ہے؟ نہیں، قرآن سن لیجیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ دیکھو یہ تو سمندر کے اوپر جو تمہارا جہاز چل رہا ہے، یہ ہمارے حکم سے چل رہا ہے۔ جس دن حکم ہوا پلٹا، کئی جہاز ڈوب گئے، جہاز بھی غرق، جہاز چلانے والا بھی غرق، ہزاروں، آج تک کوئی پتہ نہیں ہے یہ حکم خداوندی۔ تو یہ کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کھیتیاں سرسبزیاں ہے تیری غذا کے واسطے۔ یہ کھیتیاں، یہ سرسبزیاں ہے تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، روشنی کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر ہما شما کے واسطے۔ یہ بحر و بر، سمندر اور خشکی، اور شمس و قمر، یہ سورج اور چاند ہمارے لیے اور تمہارے لیے ہے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے لیے۔ یہ جہاں ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنایا، لیکن ہم کیا کیے؟ اس کے لیے بن گئے۔ اللہ نے فرمایا بندے سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ اور ہم کیا سمجھے کہ یہ سب کچھ جو بنا ہے یہ ہمارے لیے ہے؟ نہیں، ہم اس کے لیے ہے، اس لیے ہم اس کے ہو گئے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم اس میں سے نکلنا ہوگا۔
واپس آنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اعتکاف کے فضائل گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک دن کا اگر اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک دن کا اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان 2 خندقیں کھود دی جاتی ہے، اور ایک خندق اتنی جیسے زمین اور مشرق سے مغرب تک جتنی چوڑائی ہے اتنی خندقیں کھود دی جاتی، یعنی دوزخ سے دوری۔ ابھی آپ نے عذاب کیا ہے، دوزخ کیا ہے سنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے دوزخ سے دور ہونا، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنا من النار، دعا کے ساتھ ساتھ دوزخ سے دوری چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر ہم میں سے کوئی کوشش کرے کہ جو وقت نکال سکتے ہیں۔ ہم کو دنیا تو بتائیں گی نہیں مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کے دل میں محبت خدا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے کنیکشن جڑ جائے، تو اعتکاف بیٹھے۔ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ہر مسجد میں محلے کی طرف سے کوئی ایک شخص کا بیٹھنا لازم ہے، اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا۔ تو مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اور پھر ساتھ ساتھ عزیزان گرامی آج الحمدللہ پہلے کی بنسبت اکثر نوجوانوں میں بھی اور بزرگوں میں بھی اعتکاف بیٹھنے کی خواہش اور تعداد بڑھ رہی ہے، نظر آ رہا ہے اکثر مساجد۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ اعتکاف کا مطلب ہے سب سے کٹ کے خدا کا ہونا۔ ہم اعتکاف میں آنے کے باوجود ہمارے ساتھ موبائل ہوتا ہے، ہم اعتکاف میں رہنے کے باوجود ہم روز فون پہ بات کرتے ہیں، ہم اعتکاف میں رہنے کے باوجود ہمارے اپنے بزنس کے اپنے چیزوں کے اپڈیٹس لیتے ہیں، تو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ آپ کٹ جانا، اعتکاف کا معنی یہ ہے دوسروں کو چھوڑ دینا، اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جانا۔ جیسے ہم نماز میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المسلمین، یہ جو حنیفہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی۔ حنیف کا معنی وہی ہے سب سے کٹ کے ایک ہو جانا۔ ہم نماز میں ٹھہر کے وہی نیت کرتے ہیں مالک کہ میں آپ کی طرف انی وجہت وجہیہ، میں اپنا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں، للذی فطر السماوات، اس کے لیے جو زمین و آسمان کی جو ہے پھاڑنے والا نکالنے والا ہے، اس کے طرف اپنے چہرے کو موڑ رہا ہوں۔ والارض حنیفہ، اور کیسا؟ مکمل ایک سوئی کے ساتھ، فلی کانسنٹریشن کے ساتھ، تمام ڈائیورشنز کو، تمام ڈسٹریکشنز کو، تمام آنے والے تمام چیزوں کو چھوڑ کر مکمل توجہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں ٹھہر رہا ہوں۔ اعتکاف بھی یہی ہے کہ مالک سب کو چھوڑا تیرے در پہ پڑ گیا، اور پورے یقین کے ساتھ عزیزان گرامی اللہ کی محبت کے لیے بیٹھ جائیے۔ اور کم از کم اب آپ دیکھیے اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ آپ 24 گھنٹے مسجد میں ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیا، کچھ اشراق پڑھ لیے، ذکر و اذکار کر لیا، عبادتیں کرے، تھوڑی دیر سو گئے۔ جب سو رہے ہیں تو آپ کے فکر دماغ میں خیال ہے کس بات کا؟ کہ اب ظہر کو اٹھنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کرے، کچھ عبادت کرے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، پھر اس کے بعد تھک گئے، تھوڑی دیر آپ لیٹ رہے ہیں، آپ کو خیال ہے کہ کا عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کے بعد سے آپ مصروف ہے ذکر و اذکار میں، آپ کو مغرب کا خیال، مغرب سے عشاء کا خیال، عشاء سے تراویح کا خیال، پھر تہجد کا خیال، پھر فجر کا خیال۔ تو آپ 24 گھنٹے جب نماز کے خیال میں رہیں گے تو یہ 24 گھنٹے عبادت میں رہیں گے، 24 گھنٹے اللہ سے کنیکشن جڑا ہوا رہے گا، اور پھر وہ شخصیات وہ لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا جس کے لیے اعلان ہوا کہ عرش کے سائے میں اس کو اللہ جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور ہمارا یہی حال ہونا چاہیے۔ عام دن ابھی بھی یہ ہے الحمدللہ، 1 رمضان سے اب تک ہم میں سے اکثر لوگ جماعت نہیں چھوڑے، اکثر لوگ سنتیں نہیں چھوڑے، نفل نہیں چھوڑے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہے، اذان سے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، میرے کو نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ 24 گھنٹے اللہ کی نے کیفیت عطا کی ہے، یہ رمضان کا صدقہ ہے۔ ہماری ذمہ داری اس بات کی ہے کہ یہ کیفیت کو لائف سٹائل بنا لے، اس کو اپنی زندگی کی ایک جو ہے بہت بڑا ذخیرہ بنا لے۔ یہ کیفیت سب کو نصیب نہیں ہوتی، یہ سب کو عطا نہیں ہوتی۔ جب مل گئی ہے نماز کے اہتمام کی تو اس کی کوشش کرے۔ عزیزان گرامی 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں نماز اللہ کی عبادت ہے، قرآن پاک بڑا تمام افضل العبادتی قراءۃ القرآن بعد الصلاۃ،
قرآن نماز کے بعد سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن. ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ کوئی 2 قرآن پڑھ لیے، کوئی 3 قرآن پڑھ لیا، کوئی 5 پڑھ لیا، کوئی 1 پڑھا، کوئی شروع بھی نہیں کرا. شروع کر لے، کوئی آدھا پڑھا. کوشش کرے کہ کم از کم رمضان ختم ہونے تک ایک مکمل قرآن ہو جائے، تلاوت بیٹھ کے پڑھے. یہ بہت اہم ثواب ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ذکر و اذکار ہے. اس میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، دیکھیے یہ بندے اور خدا کا جو تعلق ہے نا، یہ بہت اہم ہے. نماز میں اللہ کو یاد کرنا، خالی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرنا، مختلف انداز میں ہر وقت یاد کرنے کا گزرا ہے. اور حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بولا، اللہ کے دوست، بڑا خاص تعلق تھا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کئی انداز سے آزمایا. خود ان کو آگ میں ڈالا گیا، جان سے آزمائے. ان کے بیٹے کو ذبح کروائے، یہ بیٹے کی محبت سے آزمائے. مال سے بھی آزمایا. ابراہیم بڑے مال والے تھے. ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی. حضرت ابراہیم بھی بکریاں چرا رہے تھے. اب بکریاں چراتے ہوئے چھوڑے ہیں، بکریاں چر رہے ہیں، آپ درخت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آپ کے کان میں اللہ کی تسبیح کی آواز آتی ہے. کون سی تسبیح؟ سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اس کا ترجمہ بھی بڑا زبردست ہے، وقت نہیں ہے، میں آپ کو سنا نہیں سکوں گا، پھر کبھی کسی موقع سے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. یہ تسبیح کی آواز ان کے کان میں آئی. اب یہ تسبیح کا مزہ کس کو آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے. آپ کے سامنے کوئی آ کے بولے بھائی آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بہترین فرسٹ رینک لایا، کیا بہترین بچہ ہے ماشاءاللہ، سمجھدار، بڑا اخلاق. آپ کو دل چاہتا کہ سنتے رہو. کیوں؟ بیٹے سے محبت ہے. کسی بیٹے کے سامنے باپ کی تعریف ہو رہی، اس کو بھی خوشی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سننے میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. یہ تسبیح حضرت ابراہیم کے کانوں میں پڑی تو بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے. اب ڈھونڈنے لگے آواز کہاں سے آ رہی ہے. ادھر ادھر گئے، دیکھے تو ایک درخت کے پاس ایک بوڑھا شخص ٹھہرا ہوا، یہ پڑھ رہا ہے. جیسے قریب گئے خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم کا دل تڑپ رہا تھا. بولے اے بندے کیا پڑھا؟ ایک بار پھر پڑھ دے. میرے رب کی تعریف، میرے رب کی تسبیح، اس کی تحمید تو بیان کر رہا تھا، ایک بار پڑھ دے. تو اس شخص سے کہا کہ تو سننا چاہتا ہے تو مجھے دے گا کیا؟ کچھ دیا تو پڑھوں گا، ایسا تو نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا کہ یہ بکریاں ہیں، آدھے بکریاں تجھے دے دوں گا، آدھے بکریاں تیرے حوالے، لے لے. ایک بار پڑھ دے. تو پھر ایک بار پڑھ دیے. جیسے دوسری بار سنے تو محبت کی جب بات بار بار ہوتی ہے، محبت کم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہے، اور اشتیاق ہوا، اور کیفیت بڑھی. بولے ایک بار اور سنا دے. بولے ان بکریوں کے گلے میں سونے چاندی کے پٹے ہیں، سارے کے سارے تجھے دے دوں گا، سب کچھ لے لے، سب کچھ لے لے. پھر ایک بار پڑھ دے. تو پھر ایک بار پڑھا، پھر کچھ دے دیا. پھر اور اشتیاق بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی. ذکر کیا کرتا ہے؟ محبت بڑھاتا ہے. تسبیح کیا کرتی ہے؟ تعلق بڑھاتی، جب جب پڑھو بڑھاتی ہے. پھر اس کے بعد اور ایک بار پڑھے تو بولے اب کیا دے دے؟ بولے یہ جو بچے سو بکریاں یہ بھی تجھے دے دوں گا، وہ بھی دے دی. اس کے بعد اور پڑھا، طبیعت اور وہ ہوئی، فرحت ہو رہی ہے، کیفیت بدل گئی. اب پھر ریکویسٹ کیا کہ اور کچھ بار سنا دے. بولے تیرے بکریاں بھی دے دیا، اس کے گلوں کے سونے چاندی کے پٹے بھی دے دیا، اب تیرے پاس بچا کیا ہے دینے کے لیے؟ قربان جائیے حضرت ابراہیم پہ. کہنے لگے بکریاں تجھے مل گئی، اب بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی تو میں چرواہا بن جاؤں گا. میرے سامنے ایک بار میرے رب کی تعریف کر کے سنا دے، ایک بار تسبیح سنا دے. یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو سن کے حضرت ابراہیم کا دل وجد میں آیا. یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو سن کے ابراہیم کا تعلق بڑھ گیا، وہ اللہ کی طرف بڑھ گئے. حد ہو گئی کہ بکریاں لٹا دیا. کہنے لگے بندے بکریاں لیا ہے، چرواہے کی ضرورت ہے، میں چرواہا بن کے تیرے ساتھ رہ جاؤں گا. تسبیح ایک بار سنا دے. حضرت جبرائیل کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں جبرائیل ہوں، میں خدا کی طرف سے آیا تھا.
بکریاں بھی تیرے، پٹے بھی تیرے، اور یہ ذکر بھی تیرا، اور یہ تیرے رب کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان ہے، اس کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں تراویح کے درمیان، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ٹھہر کے 4 رکعت پڑھ کے انسان تھک جاتا ہے، کچھ دیر ریسٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، تو خالی بیٹھنے میں شیطان گفتگو کراتا ہے، خالی بیٹھنے میں آپس میں بات کراتا ہے، تو اس کے بجائے یہ سب کرنے کے بجائے اگر یہ لفظ پڑھ لے، اور کون سی تسبیح، یہ آپ کی میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ حضرت جبرائیل کی تسبیح ہے جو خدا نے حضرت ابراہیم کے امتحان کے لیے بھیجایا تھا، اور وہ تسبیح پہ ابراہیم علیہ السلام اپنا مال قربان کر دیے، اپنی ذات کو قربان کر دیا۔ وہ تصور کے ساتھ اگر یہ تسبیح ہمارے بندے ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے ہمارے لوگ اگر یہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارا قلب بھی حضرت ابراہیم کے قلب کی کچھ جو ہے جھلکیاں حاصل کر لے، کچھ وہ خیرات مل جائے، کچھ محبت کے ذخیرے مل جائے، کیونکہ یہ مہینہ وہی ہے۔ اس کو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج امت کو بانٹ دیے، وہ لوگ پڑھتے، یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، فلاں جماعت والے پڑھتے، فلاں نہیں، بھائی یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم ٹیگ ہم بنا دیے۔ تو تذکرے یہ سب کرنے کے بجائے اللہ کے گھر کو سب سے خالی رکھے، حقیقت کیا ہے اس کی تہ تک پہنچے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے۔ تو ہمارے پاس بھی مساجد میں یہ چیز پڑھنا چاہیے۔ چند دن بچے ہیں اور آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار بڑھا دیتے، کیا فرمایا؟ وَشَدَّ مِخْضَرَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کب کستے؟ جب کرتے کرتے انسان تھک جاتا، اب کمر کام نہیں دیتی تو کمر کو کس کے کام کرتے، کیونکہ کرنا ہے۔ پہلے دن سے عبادتیں کرتے کرتے کمر تھکی ہوئی ہے، کمر درد ہو رہی ہے، آخری عشرے میں اور عبادت کرنا، حضور اپنی کمر کو کس کے عبادتوں میں ٹھہر جاتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اکیلے نہیں گھر والوں کو اٹھا لیتے تھے۔ تو آج سے آپ بھی اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ لوگ دن جا رہے ہیں، دہی بڑے، مرچیاں، بھجیے، دسترخوانے، یہ توجہ کم کر دو۔ اب یہاں راتیں جاگنے کے ہے، عبادتیں کرنے کے ہے، افطار سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے، افطار کے بعد تراویح کو پکارنا ہے، تہجد کو پکارنا ہے۔ سحری جیسی تیسی مل گئی پرواہ نہیں، تھوڑے بھوکے رہنے سے مرتے نہیں، تھوڑا کم کھانے سے انتقال نہیں ہوتا، کمزوری سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی کمزوری آئے گی لیکن عبادت کے ایام گزر جائیں گے، آپ جنت میں جاتے رہیں گے، آپ کی بیوی کہیں اور رہے گی، یا وہ آگے بڑھ جائے گی ہم کہیں اور رہیں گے، یا بیٹے آگے بڑھ جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہم سب کے ساتھ سب کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے دنوں میں کم از کم کوشش کریں، اعتکاف نہ بیٹھ سکے، اگر نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، یہ 5 راتوں میں مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیے، آج کی شب پوری رات گزاریے، صبح چلے جائیے، اپنا کام کیجیے، تھوڑا رات جاگے، کبھی کبھی 2 دن ہوتا ہے، کئی وقت گھر بن رہا ہے، مسلسل لگے ہوئے ہیں، راتوں میں نیند نہیں دی، کیا بیٹے ہاں 6 مہینے سے وہی چھوڑا، 2 دن اور ہے کام ہو گیا، بس ہو جاتا ہوں آرام سے۔ بچی کی شادی ہے، 3 مہینے سے مسلسل لگا ہوا ہوں، نہیں ہوتا، ہماری لائف میں ہوتا۔ بھائی دواخانے میں 2 مہینے سے ہے، نہیں سوئے، ایسا کئی بار ہمارے پاس آیا۔ تو رمضان بھی یہی ہے، نہیں سونے سے کچھ نہیں ہوگا، 2 گھنٹے سوئیے، 1 گھنٹہ سوئیے، آدھا گھنٹہ سوئیے، یہ رات، یہ ایام، یہ دن، یہ وقت، یہ گھڑیوں کو جانے مت دیجیے، اللہ سے تعلق کو جوڑ لے اور اللہ سے مانگے، مالک امت پہ رحم کر، ہمارے حالات پہ رحم فرما، اسی وقت ہوگا جب ہمارا تعلق جڑ جائے گا۔ پوری کوششیں کریے، اس کو غنیمت جانیے، اللہ سے تعلق کو جڑائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار وہ کام لے لے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہے، وہ کام چھڑا دے تجھے ناراض کرنے والا ہے۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے اسلام کی بلندی ہوئی ہو، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرما جن سے اسلام کا نقصان ہوا ہو۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔